ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ساری دنیا اتنی فارغ بیٹھی ہے کہ وہ میں اتنا اہم بندہ ہوں کہ میرے مسائل سننے کے لیے باقی لوگ بے چین. آئی ایم سوری, ایکسیپٹ دا ریالٹی, یو آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے. کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ آپ کی صبح سے لے کے شام تک آپ کی زندگی کے مسائل کی رودات جو سنتا رہے اور وہ اپنی زندگی بھی خراب کرے. زندگی کے بارے میں ایکسیپٹ کریں کہ یہ ایسا ہی ہے. اٹس اے کمبینیشن آف گڈ ٹائمز اینڈ بیڈ ٹائمز. اچھے دن بھی آئیں گے, برے دن بھی آئیں گے. اچھی چیزیں بھی ہوں گی, بری چیزیں بھی ہوں گی. مرضی کی چیزیں بھی ہوں گی, مرضی کے خلاف چیزیں بھی ہوں گی. اتنی زیادہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں کہ وہ نکلتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ اس چیز کو بھولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اور جب بھولنے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے اس چیز سے باہر نکلیں گے؟ کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اوکیزن ہو, کوئی ایسا پوائنٹ ہو یا کوئی ایسی سچویشن ہو جو کہ آپ کی ماضی کے غم کو تازہ کر دے, اس کو ٹریگر کر دے. کبھی کبھی ہونا جو ہے وہ مشکل نہیں, اٹس ویری نیچرل کہ آپ ویسے نارمل زندگی گزار رہے ہیں لیکن کوئی ایک ایسی چیز ہوئی, کوئی ایسا شخص زندگی میں سامنے آیا جس کو دیکھ کے ماضی کے کچھ غم جب وہ تازہ ہو گئے, وہ ایک الگ بات ہے. یہ چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی تھی. چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ڈپریشن سے نکلنا ہے, جو لوگ نکلے انہوں نے کیا کیا, وہ تھا کہ ٹیک لائف ایز اٹ از. ایکسیپٹیبلٹی, کہ جب حالات مشکل آ گئے, بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ڈینائل موڈ میں رکھنا کہ نہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, میں تو ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتا, میں تو ہونے ہی نہیں دوں گا, میں تو اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. یہ وہ موڈ ہوتا ہے کیا کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو کبھی بھی بہتری کی طرف لے کر جا نہیں رہا, کیونکہ اس پرابلم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مثال کے طور پہ زندگی سے کوئی بہت اہم شخص دنیا سے چلا گیا تو کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں وہیں پہ ہی, بھائی میں تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ وہ چلا گیا. ایکسیپٹنس ہی نہیں آتی. یا کوئی زندگی میں لاس ہو گیا, بہت بڑا فائنینشیل لاس ہو گیا, اب کیا ہے, بیٹھے سوچ رہے ہیں سارا ٹائم, پتہ نہیں میں نے کیوں کیا تھا, مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ کس قسم کی زندگی ہے, آلویز کمپلیننگ. تو وہ کیا ہے کہ جو لوگ نکلتے ہیں ڈپریشن سے, ان کا ایک بہت بڑا کام کیا ہوتا ہے, دے ہیو نو کمپلینس. انہوں نے اس سچویشن کو ایکسیپٹ کیا, اس لاس کو ایکسیپٹ کیا اور کوئی کمپلینٹس نہیں کی, اینڈ دے مووڈ آن. یہ جب آپ کام کریں گے تو تب آپ کے لیے اس ڈپریشن سے نکلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اور یہی چیز اگر دیکھا جائے تو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی اگر حادثہ ہماری زندگی میں پیش آتا ہے تو وہ 20, 30, 40, 50 سال کے بعد بھی وہ رونا دھونا چل رہا ہوتا ہے. وہ روزانہ ڈسکشنز چل رہی ہیں اور جو ہے وہ اتنی زیادہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں کہ وہ نکلتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ اس چیز کو بھولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اور جب بھولنے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے اس چیز سے باہر نکلیں گے؟ تو کیا ہے کہ وہ کمپلینس کرنا بند کریں. جو پاسٹ میں ہو گیا اس کو جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچنا اور اس کے بارے میں کمپلینس کرنا جب بند کرتے ہیں, پھر آپ باہر نکلتے ہیں. اور یہی چیز اگر دیکھیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری جو دن تھے اس وقت کا وقت دیکھیں, اور جو آپ نے ساری زندگی گزاری نبوت کا اظہار ہونے سے لے کے جو آپ اس دنیا سے گئے اس وقت تک, آپ کی زندگی میں اتنے مسائل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں تو کام ہی تھیں, مشکلات ہی مشکلات تھیں. اگر مکی زندگی میں دیکھا جائے تو آپ کو فزیکل ٹارچر دیا گیا, آپ کو مارا گیا, آپ کے اوپر اوجڑی رکھی گئی نماز کے دوران, پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا, اور 3 سال تک جو ہے وہ شیب ابی طالب میں رکھا گیا. وہاں پر ایک جو ہے وہ فزیکل ٹارچر تھا اور اکنامیکل بائیکاٹ بھی تھا. اتنی ساری پرابلم سے آپ گزرے, اور اس کے باوجود بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نہیں نظر آتا کہ آپ نے ماضی کے مشکلات کو جو بار بار جو ہے وہ اس کے بارے میں ذکر کیا ہو. آپ نے کوئی کمپلینٹس نہیں کی, لوگوں سے کوئی کمپلینٹس نہیں کی, اینڈ ہی مووڈ آن. اور یہی چیز ہے کہ زندگی کو ایکسیپٹ کریں. آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ زندگی اتنی مشکل کیوں ہے, یہ اتنی مشکلات نہیں ہونی چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے نا, ہم یہی روتے دھوتے رہتے ہیں,
پتہ نہیں مشکل کیوں ہے, یہ کیا وقت چل رہا ہے, میری زندگی میں کیوں اتنی مشکلات ہیں. اگر آپ اس مائنڈ سیٹ میں رہیں گے تو کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے. زندگی کے بارے میں ایکسیپٹ کریں کہ یہ ایسا ہی ہے. اٹس اے کمبینیشن آف گڈ ٹائمز اینڈ دا بیڈ ٹائمز. اچھے دن بھی آئیں گے, برے دن بھی آئیں گے, اچھی چیزیں بھی ہوں گی, بری چیزیں بھی ہوں گی, مرضی کی چیزیں بھی ہوں گی, مرضی کے خلاف چیزیں بھی ہوں گی. جب اس لائف کے اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر اس میں جو ہے وہ زندہ اس میں وقت گزارنا بھی آسان ہوگا اور اس ڈپریشن سے نکلنا جو ہے وہ بھی آسان ہوگا. پانچویں چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ ماضی کی اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. موو آن فرام دا پاسٹ. کہ جو پاسٹ میں جو بھی ریزن آپ کا ڈپریشن کا ہے اس کو بھولیں اور آگے چلیں. forget about it. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ساری زندگی ڈپریشن سے نکل پاتے ہیں. کیا کہ جس بندے نے زیادتی کی ہے اب ساری زندگی اس بندے کی اس زیادتی کے بارے میں بولتے رہتے ہیں. اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اور خاص طور پہ دو بڑے ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ یہ اکثر چیز چلتی ہے. ایک کیا فائنینشیل لاس اور دوسرا کیا ہوتا ہے ریلیشن شپ. یہ دو ہی چیزیں ہماری زندگی کی سیٹسفیکشن اور ڈسسیٹسفیکشن کا تعلق جو ہے وہ بہت ساری چیزیں, لیکن اگر دیکھا ہے تو دو بڑے پلرز ہیں. ایک ہے فائنینشیل اور دوسرا ریلیشن شپ. باقی ساری چیزیں ان کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو اگر کسی کا فائنینشیل لاس ہو گیا, اب وہ ساری زندگی بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کو پیسے دیے تھے, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے کیا, تو وہ کبھی بھی اس ڈپریشن سے باہر نہیں نکلے گا. یا کسی کا اگین ریلیشن شپ میں پرابلم ہو گیا, خاص طور پہ ڈیورس کے کیس میں, تو کیا ساری زندگی اب خاتون بیٹھی رو رہی ہے وہ بندہ ہی ایسا تھا, اس ٹائم پہ اس نے یہ کیا, اس ٹائم پہ اس نے یہ کیا, اس ٹائم پہ اس نے یہ کیا. اب یہ بندہ جو ہے وہ بیٹھا کسی خاتون کے ساتھ جو اس کا مسئلہ ہو گیا اور وہ خاتون ٹھیک نہیں تھی, وہ ڈیورس ہو گئی, تو وہ کہہ رہا ہے وہ لڑکی ٹھیک ہی نہیں تھی, مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا تھا, اس ٹائم پہ یہ کیا, گھر میں یہ نہیں کرتی تھی, بچوں کا یہ نہیں کرتی تھی. جسٹ اینڈ لیس ڈسکشن. جو پاسٹ میں ہو گیا سو ہو گیا, ختم ہو گیا, موو آن. اپنے ماضی کے بیگیجز کو بلا وجہ کیری کرنے کی وجہ سے آپ اپنی آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں. تو کیا ہے کہ ماضی کو جو ہے وہ بھولیں. ہاں یہ بات ضرور ہے, ایک ریالٹی چیک کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اوکیزن ہو, کوئی ایسا پوائنٹ ہو یا کوئی ایسی سچویشن ہو جو کہ آپ کی ماضی کے غم کو تازہ کر دے, اس کو ٹریگر کر دے. کبھی کبھی ہونا جو ہے وہ مشکل نہیں, اٹس ویری نیچرل کہ آپ ویسے نارمل زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کوئی ایک ایسی چیز ہوئی, کوئی ایسا شخص زندگی میں سامنے آیا جس کو دیکھ کے ماضی کے کچھ غم جب وہ تازہ ہو گئے, وہ ایک الگ بات ہے. یہ چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کو بہت ان کا غم تھا, اور آپ نے ان کے شہید ہونے پہ یہ کہا تھا کہ میں ان کے بدلے میں 70 کفار کو قتل کروں گا. اتنا زیادہ آپ کو غم تھا حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کا. اور شہید کس نے کیا تھا؟ وحشی نے شہید کیا تھا. اور بعد میں وحشی ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے تو کبھی کبھی وحشی آپ کی مجلس میں آ جاتا تھا. تو جب وہ آپ کی مجلس میں آتا تھا تو آپ وحشی کو بولا کرتے تھے کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو, تمہیں دیکھ کے میرے چچا کا غم میرے لیے تازہ ہو جاتا ہے. Now this is very realistic and practical situation. دیکھیں سبحان اللہ, ہمارا جو دین ہے نا وہ ان ریئلسٹک چیز پہ نہیں کہتا. اب ہمیں روبوٹ نہیں بنا رہا ہمارا دین. یہ چیز یاد رکھیں, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ چلیں گے تو ہم بالکل روبوٹ بن جائیں گے. بھئی کوئی ایموشنز نہیں, کوئی فیلنگز نہیں, نہ غم ہو, نہ پریشانی ہو, نہ خوشی ہو, نہ ایکسائٹمنٹ ہو, ایموشنل لیس ہو جائیں گے. نہیں, ہمارا دین ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس سکھاتا ہے. ہمیں ہمارے ایموشنز کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے اور ایڈریس کرنا ہے یہ سکھاتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان کے سامنے کوئی ایسا نام آ جائے, کوئی ایسی بات آ جائے, کوئی کسی ایسے شخص کا تذکرہ آ جائے جس کی وجہ سے کوئی ماضی کا جو غم ہے وہ اوکیجنلی تھوڑی دیر کے لیے تازہ ہو جائے, بٹ دیٹس فائن. لیکن اب وہاں پہ اس کا تذکرہ کر کے بس اس کو وہیں پہ ختم کریں. اصل چیز کیا ہے کرنے والی کہ وہ اس کو ختم کر کے موو آن. پھر کچھ عرصے بعد یاد آ گیا, ٹھیک ہے, ڈسکشن کی, پھر موو آن. پرابلم ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو خود سے کانشیسلی سوچ کے ڈسکس کرتے ہیں. دیٹس ویئر دا پرابلم از. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے پاسٹ سے نکل نہیں پاتے, کیونکہ وہ خود سے سوچتے ہیں,
خود سے ڈسکس کرتے ہیں اور روزانہ ڈسکشن کر کر کے اپنی زندگی بھی خراب کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی بھی خراب کرتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کے مسائل میں کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ساری دنیا اتنی فارغ بیٹھی ہے کہ وہ میں اتنا اہم بندہ ہوں کہ میرے مسائل سننے کے لیے باقی لوگ بے چین. آئی ایم سوری, ایکسیپٹ دا ریالٹی, یو آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت ایسا نہیں ہے. کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ آپ کی صبح سے لے کے شام تک آپ کی زندگی کے مسائل کی رودات جو سنتا رہے اور وہ اپنی زندگی بھی خراب کرے. تو اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالیں کہ آپ کے ماضی کے جو غم ہیں ان کو خود بھی ڈسکشن بند کریں اور لوگوں سے بھی ڈسکشن کرنا بند کریں, کیونکہ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان کیا ہوتا ہے, جب آپ مستقل رونا دھونا کرتے ہیں تو آپ کی اپنی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے. لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت نہیں بڑھے گی, لوگ آپ کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں ہیومن نیچر کیا ہے, لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں, تعلق پسند کرتے ہیں جن سے ان کو کسی قسم کا کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. ہارش ریالٹی ہے, بٹ ریالٹی یہی ہے کہ کسی کے پاس بیٹھیں گے, کوئی اچھی بات کرتا ہے تو لوگ بیٹھیں گے, یار یہ بیٹھتے ہیں اس کے بعد بڑی اچھی بات کرتا ہے, تو وہ کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں. بیٹھیں گے تو کچھ سیکھنے کی بات ہوگی, کسی کے انٹرسٹ کی بات ہوگی, کسی کو اگر فیشن کا شوق ہے تو ایسے لوگوں میں بیٹھے گا یا بیٹھے گی جو فیشن کی باتیں کرتے, تو کچھ نہ کچھ بینیفٹ لے رہے ہیں وہ. لیکن آپ کی فضول رونے دھونے کا کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا, اس لیے لوگ آپ کو ایوائڈ کرنا شروع کریں گے. تو بہرحال کیا ہے کہ پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ماضی کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو بھلانا شروع کریں, ان کو بار بار ڈسکس نہیں کریں.